السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان میں ہوں محمد ظفیر ہے۔ اس وقت ملک سیاسی، معاشی اور آئینی بحران کا شکار ہے۔ اسمبلیوں میں واپسی ہوگی نہیں ہوگی، استعفے منظور ہوں گے نہیں ہوں گے، اور اس وقت معاشی بحران سے کیسے نپٹا جائے گا، یہ بڑے چیلنجز ہیں۔ اور ان چیلنجز میں آج پاور بریک ڈاؤن ہوا ہے اور ملک پچھلے کئی گھنٹوں سے تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے اور ابھی تک اس کی جو ریکوری ہے وہ نہیں ہو سکی۔ کیا وجہ ہے؟ اور توانائی کی جو بریک ڈاؤن ہے بجلی کا، اور ابھی تک چونکہ جاری ہے، اور خرم دستگیر کہہ رہے ہیں کہ رات تک اس پورے نظام کو بحال کر دیا جائے گا۔ دیکھنا کب ہے کہ یہ کب تک اس بحران سے نپٹا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ معاشی بحران چونکہ اس کا بھی پریشر ہے، اور اب پولیٹیکلی خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ نگراں سی ایم جو آئے ہیں محسن نقوی صاحب، وہ پاکستان تحریک انصاف کے دشمن ہیں، اور الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر ان کو منتخب کیا ہے۔ اب اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے، وہ پورے پاکستان میں پروٹیسٹ کریں گے۔ پہلے ہی چونکہ ہم بہت بڑے بحران سے گزر رہے ہیں، معاشی طور پہ اب دلدل میں پھنس چکے ہیں، اور اوپر سے جو سیاسی بحران ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اس میں کمی نہیں آ رہی۔ اور اب یہ کمی آئے گی کیسے؟ چونکہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کر بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور اس غیر یقینی کی صورتحال میں جو انویسٹر ہے اس نے جن لوگوں کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے وہ بھی نکال رہے ہیں، اور نئے انویسٹر بھی پاکستان نہیں آ رہے۔ ماحول کیسے سازگار ہوگا، اور حکومت اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پینل پہ موجود ہیں جناب محسن رضا خان صاحب، سینئر تجزیہ کار میں اسلام آباد سے جوائن کریں گے، اور ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب پاکستان پارٹی کی نمائندگی کریں گے، پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہوں گے۔ کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو اپنے پینلسٹ سے بھی ملوائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس بحران کا حل کیا نکل سکتا ہے۔ اور چونکہ بڑا پریشر بھی بلڈ کیا جا رہا تھا، اور خاص طور پہ سی ایم پنجاب کی جو نگراں سیٹ اپ تھا، اس سے پہلے خان صاحب کو مشورے دیے جا رہے تھے کہ آپ اسمبلیاں نہ تحلیل کریں، تحلیل کرنے کے بعد اب ظاہر ہے وہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے محسن رضا خان صاحب نے، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ محسن رضا خان صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں معاشی صورتحال پہ اور دوسری چیزوں پہ تو آئیں گے ہی، لیکن پنجاب چونکہ پچھلے 8-9 مہینوں سے خبروں میں ہے، آئینی بحران، سیاسی بحران اور پروٹیسٹ ہر لحاظ سے مرکز بنا ہوا ہے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں جناب محسن نقوی صاحب کی ایز کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب؟ پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے ان کے خلاف پروٹیسٹ انہوں نے کہا جی ہم کل سے شروع کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے پرسنلی کہا ہے کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے دشمن کو الیکشن کمیشن نے نگراں وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے۔ آپ مطمئن ہیں الیکشن کے ہونے سے پہلے خان صاحب جو ہے پورے پاکستان کو رجیم چینج میں سیاسی کردار ادا کریں گے، قرار دیں گے۔ خان صاحب سے ایک ہی دفعہ پوچھ رہے یہ کہ رجیم چینج میں کون کون سے کردار تھے؟ جس شریف شخص کا نام آتا ہے خان صاحب اس پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ رجیم چینج میں شامل تھا۔ اس سے پہلے تو ہم نے 10 مہینے محسن نقوی کا کبھی نام نہیں سنا، اور ابھی انہیں یاد آ گیا کہ محسن نقوی رجیم چینج میں ایک کردار تھے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ خان صاحب ہر روز نئے کردار سامنے لاتے ہیں، کبھی امریکی سازش ہے، کبھی کوئی کردار ہے، کبھی کوئی کردار ہے، کبھی جنرل باجوہ ہے، کبھی فلانا ہے۔ خان صاحب سے کہے کہ ایک ہی دفعہ ایک لسٹ بنا دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، صحیح نشاندہی بھی کی آپ نے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ظاہر ہے اگر کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹس تھیں یا محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کوئی خبر تھی تو ظاہر ہے ان کی کیبنٹ میں یہ ڈسکس کرتے ہیں، پرانی پکچرز ضرور یہ شیئر کر رہے ہیں، لیکن ظاہر صحافیوں کا کام ہوتا ہے ملنا، ہر طرح کے اسٹیک ہولڈر سے وہ ملتے بھی ہیں، پولیٹیکل پارٹی سے ملتے ہیں ظاہر اپنی خبر کے لیے، تو اس کو جوڑنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہم نے آبزرو کی، جس طرح آپ کہہ رہے تھے، خان صاحب چیزوں کو کنٹروورشل بناتے ہیں اور
پہلے ہی اتنا شور شرابہ ڈال دیتے ہیں. ضمنی انتخابات جو پنجاب کے ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا, اس والے سے الیکشن کمیشن پہ بڑے انہوں نے الزامات لگائے تھے, ایون اسٹیبلشمنٹ پہ بھی, اور پریشر بلڈ کر کے رکھا ہوا تھا کہ ایک ماحول بنا دیا تھا پنجاب میں. یعنی اگر وہ الیکشنز خان صاحب ظاہر 20 میں سے 15 جیت گئے تھے, اگر ہار جاتے تو ان کا بیانیہ یہ چل جاتا کہ جی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے. اسی طرح سی ایم اب جو کیئر ٹیکر آئے ہیں محسن نقوی صاحب, ان کو بھی اسی طرح کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے کہ کل خدا نخواستہ اگر ان کے حق میں رزلٹس نہیں آتے یا کوئی فیور نہیں ملتی تو ہم یہ کلیم کر سکیں کہ ہم تو پہلے دن سے ہی اس چیز کو کر رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اس بیانیے پہ جا رہے ہیں؟ خان صاحب کا بڑا افسوسناک یہ پہلو ہے کہ انہوں نے ہر آدمی کو اس ریجیم چینج کے بیانیے کے ساتھ بریکٹ کرنا ہے, اسے غدار قرار دینا ہے, اسے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی قرار قرار دینا ہے. اس میں خان صاحب کا کوئی اشارے نہیں ہے بیانیہ بنانے میں, اور ان کے بیانیے کو لوگ بھی جو ان کے حامی ہیں وہ بھی بڑی اکثریت سے قبول کرتے ہیں, لیکن اس میں کوئی بات ہوتی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اب جب یہ خواجہ افسر کے خلاف یہ ہوئے کیس میں عدالت نے ویڈیو لنک کے یہ سہولت صرف خان صاحب کو حاصل ہے جی کہ پاکستان کی عدالتوں میں وہ ویڈیو لنک پہ بھی بیان دے سکتے ہیں. اور جب ویڈیو لنک پہ انہوں نے بیان دیا تو اس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے شوکت خانم کی جو چیریٹی کا فنڈ ہے, زکوٰۃ کا فنڈ ہے, اور لوگوں نے جو انہیں عطیات بھیجے اس کو انہوں نے ریئل ٹریڈ پہ بورڈ سے پوچھے بغیر لگا دیا تھا. پہلے خان صاحب اس بات سے انکار کرتے تھے, پھر اسی بات پہ آ گئے. تو خان صاحب جب عدالتیں اور جب ان کا احتساب ہوگا اور انہیں عدالتوں میں پیش ہونا پڑے گا تو وہ صحیح بات کریں گے. اور یہ جو الزامات کرنے کا سلسلہ ہے یہ بھی اس وجہ سے آنے چلا ہے کہ پاکستانی عدالتیں جو ہیں انہیں بھی ابھی تک خان صاحب کی صورت میں یہ لاڈلا نظر آ رہا ہے, اور کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ خان صاحب آج ایک بات کرتے ہیں, کل دوسری بات کرتے ہیں, کل تیسری بات کرتے ہیں. تو اب محسن نقوی جیسے ایک کریڈیبل صحافی کو جو کہ ایک میڈیا گروپ کے سربراہ بھی ہے, ان کے پر یہ الزام لگانا اور کسی ثبوت کے بغیر ان کے تعلقات اگر اسد زرداری سے ہے تو نواز شریف سے بھی ہے. اور 2018 میں خان صاحب بھی ان کے چینل کا دورہ کر کے آئے تھے اور بالکل عمران کافی دیر ان کے ساتھ بیٹھے تھے. تو اس وقت خان صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ زرداری کے فرنٹ مین ہیں. ٹھیک ہے محسن صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہاں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ الزامات منٹوں میں لگ جاتے ہیں, اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتی. کل ظاہر یہی لوگ تمام جگہ پہ جاتے ہیں, کور کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اور افسوس ہوتا ہے کہ بعد میں کنٹروورشل بنایا جاتا ہے. ڈاکٹر سراب سرکی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی پروگرام میں. محسن رضا خان صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے. ظاہر براہ راست اس چیز کا الزام آپ پہ لگ رہا ہے, آصف علی زرداری صاحب پنجاب میں گیم یا بازی پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی مرضی کا سی ایم لے کے آگے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی میں بھی ان کی مرضی کسی حد تک شامل تھی نہیں تھی, یہ تو خان صاحب کہتے رہتے ہیں. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے فرنٹ مین ہے, جس طرح بھی محسن رضا خان صاحب بھی کہہ رہے تھے. تو الزامات لگائے جا رہے ہیں جو کہ افسوسناک ہیں, چونکہ ہمیں 10 دن پہلے تو نہیں پتا تھا کہ خان صاحب نے کوئی نام لیا ہو محسن نقوی صاحب کا یا کسی اور بندے کا کہ جی وہ بھی رجیم چینج کا حصہ تھے. تو پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اگر اس طرح الزامات ہی لگاتی رہیں گی تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا کیسے؟ سراب سرکی صاحب. ظفرین بھائی آپ نے مجھ سے کوشچن پوچھا ہے؟ جی آپ سے ڈاکٹر صاحب. ہاں تھوڑی آواز کم آئی ہے جو میں سمجھ سکا ہوں. بات یہ ہے کہ یہاں پر جو الیکشن ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو پارٹیاں یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں تو انہوں نے جو ان کی کارکردگی تھی اس کی بنیاد پر یا جو انہوں نے کام کیا اس کی محنت کی بنیاد پر ان کو ووٹ ملے ہیں اور ان کو مینڈیٹ ملا ہے.
اب اپنا جو مینڈیٹ ہے وہ تو پارٹیاں. ڈاکٹر صلاح سرکی صاحب شاید آپ سن نہیں پائے میرا سوال آپ کا. میں سن نہیں, ابھی تھوڑا تیز جی کریں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں محسن نقوی صاحب جو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے, ان کے حوالے سے میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ زرداری صاحب کے فرنٹ مین ہیں اور آپ نے سپورٹ کیا. پنجاب میں آپ اگلے انتخابات کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں, وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں آپ بلاول بھٹو صاحب کے لیے کو, تو اس وجہ سے ظاہر پنجاب آپ کو چاہیے. تو یہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ پاکستان پارٹی کا ہے, آصف زرداری صاحب کا ہے. تھوڑی آواز آپ کی کم آ رہی ہے, پنجاب کے بارے میں شاید آپ پوچھ رہے ہیں. ڈاکٹر صلاح سرکی صاحب تک آواز ہماری صحیح نہیں پہنچ رہی, پروڈکشن ٹیم ذرا دیکھیے. محسن رضا صاحب ساتھ ہی ساتھ چونکہ جو الیکشنز کمیشن نے استعفے, قومی اسمبلی نے استعفے اسپیکر نے منظور کیے تھے, ان کو بھی اب دوبارہ واپس لیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس پہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اسلام آباد میں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ الیکشنز ہوں گے, نگراں سیٹ اپ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جائے گا, پھر ظاہر ہے اگر یہ 35 ہیں یا 70 ہیں ان پہ قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے, تو قبل از وقت الیکشنز دیکھ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے ضمنی انتخابات پلس دونوں پنجاب اور کے پی کی اسمبلیوں میں انتخابات ہوں گے, یا معاملہ جو ہے وہ آپ کو ایکسٹینشن والا نظر آ رہا ہے؟ قومی اسمبلی کا کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید 1 سال کے لیے کوئی ایمرجنسی لگا کے آگے بڑھائی جائے مدت. میرا تو ابھی تک خیال نہیں ہے کہ الیکشن کی کوئی آثار نظر آ رہے ہیں, لیکن کیونکہ یہ آئینی عمل ہے اور اس میں ظاہری بات ہے کہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کے الیکشن 3 ماہ میں ہونے ہیں, تو امید تو یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ الیکشن وقت پر ہوں گے اور اس سلسلے میں جو ضروری انتظامات ہیں وہ دونوں حکومتیں بھی کر لیں گی, الیکشن کمیشن بھی کرے گا. لیکن اب خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں پہلے مشورہ یہ دیا جا رہا تھا خیبر پختونخوا سے, یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ 12 جنوری کے بعد یہ اسمبلیاں توڑیں تاکہ رمضان میں الیکشن نہ آئے. لیکن خان صاحب نے اس وقت ان کا مشورہ نہیں مانا. اب وہ شور مچا رہے ہیں کہ یہ الیکشن رمضان میں نہیں ہونی چاہیے تھے. اس میں دیکھیں آئینی طور پر الیکشن کمیشن پابند ہے کہ یہ الیکشن 90 دن میں کرائے, تو اس کو بڑھانا جو ہے اس میں اگر مشاورت ہوئی اور اگر اس کو بڑھانے کی ضرورت پیش آئی تو پھر یہ الیکشن کمیشن کی مرضی ہے کہ اس کو جس طرح مرضی بڑھا لیں. ٹھیک. ڈاکٹر صلاح سرکی صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل. ڈاکٹر صاحب سوال میرا آپ سے یہ تھا, چونکہ اس وقت آڈیو اب تک صحیح طرح پہنچ نہیں پا رہی تھی, کہ پنجاب میں نگراں وزیر اعلیٰ آئے ہیں جناب محسن نقوی صاحب, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے فرنٹ مین ہیں زرداری صاحب کے, آپ پنجاب میں بازی پلٹنا چاہ رہے ہیں, اگلے الیکشنز کے لیے پہلے سے ہی دھاندلی کی جا رہی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ تھا, چونکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے دشمن ہیں اور یہ رجیم چینج کا حصہ بھی تھے. بات یہ ہے کہ یہ جو بھی پروسیجر ہوا ہے اکارڈنگ ٹو لا ہوا ہے, اور انہوں نے بھی نام دیے تھے, اور اس طرح کا اگر ایسی کوئی بات ہوتی آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں وہ معاملہ سارے طے ہو گئے. یہ کسی چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اگر یہ کنسنسس کر لیتے, اور جو انہوں نے لوگ دیے خود, جو انہوں نے نام پروپوز کیے وہ ٹیکنیکلی وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو چیف منسٹر لگایا جائے. ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی وہ ناک آؤٹ ہو گئے. تو یہ سارا اس طرح اب ایک آئینی طریقہ ہے, پروسیجر اس کے تحت سارا ہوا ہے, اور اس کو اب یہ کنٹراورشل بنائیں گے تو یہ تو میرے خیال میں یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو یہ ہار نظر آ رہی ہے, اور اس کو پہلے سے ہی یہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر کے جو پہلے سے ہی انہوں نے پورے ملک کے اندر جو حالات پیدا کیے ہوئے ہیں, افراتفری اور کوئی سکون نہیں ہے. اس پہ ڈاکٹر صلاح سرکی صاحب اب وہ تو کل سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, لاہور, پنڈی, اسلام آباد, پھر پورے پاکستان میں پروٹیسٹ کریں گے اس پہ. پروٹیسٹ کر رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ان کا ایجنڈا ہے, اسٹیبلٹی کی طرف تو جانے کے لیے تیار نہیں ہے.
ڈاکٹر صاحب بالکل آپ ٹھیک کریں. آپ نے ابھی محسن صاحب سے بھی میں پوچھ رہا تھا, آپ پچھلے ایک ہفتہ پہلے آپ میرے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ حالات تو اس طرف جا رہے ہیں کہ شاید ایمرجنسی لگا کے 1 سال کی ایکسٹینشن لی جائے, یہی اسمبلی جو ہے وہ مدت آگے لے کے. ظفرین بھائی آپ یہ دیکھ لیں, آپ خود بتائیں کہ ابھی جو ہماری یہ اس وقت کنڈیشن ہے, اس میں ہم اگر 2 صوبوں میں الیکشن کرائیں اور انہوں نے قومی اسمبلی سے بھی الیکشن استعفیٰ دے دیا, وہ بھی اب الیکشن کرائیں, اس کے بعد پھر 6-7 مہینے کے بعد پھر الیکشن کرائیں, یہ ملک اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ایسی پاکستان کی کنڈیشن ہے. ٹھیک, لیکن اس میں ڈاکٹر سراب سرکی صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے نا, کیونکہ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں, نہ ہوتی تو معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. اب آئینی طور پہ ظاہر 90 دن کے اندر الیکشنز کروانے ہوں گے, نہیں تو ایک ظاہر آئینی بحران ہوگا, اس میں سے نکلیں گے کیسے؟ یعنی دونوں کے پی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی اگر الیکشنز نہیں ہوتے, نگراں سیٹ اپ ہی آگے بڑھتا ہے, وہ تو آئینی طور پہ پابند ہیں کہ 90 دن میں الیکشنز کرائیں, تو کیا صورتحال ہوگی؟ پھر آپ کے پاس ذرا ضمنی انتخابات آپ نے لازمی کرانے ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی سے استعفے منظور ہوئے, تو اس پوری صورتحال سے آئینی طور پہ اور پولیٹیکلی کیسے نکلا جائے گا؟ بات بالکل واضح ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آئینی طریقے سے بالکل الیکشن یہ ہو سکتے ہیں, لیکن جو اصل میں جو یہ گراؤنڈ ریلیٹیز ہیں وہ آئینی طور پر آپ کو پتا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے وقت بھی آئینی طور پہ آئین کے مطابق الیکشن ہو رہے تھے. جی آپ کو معلوم ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئی, تو اس کے بعد کیا صورتحال بنی؟ الیکشن جو ہے وہ 2 مہینے 1.5 مہینے وہ لیٹ کرنا پڑا. تو یہ اب میں تو یہ سوچتا ہوں اللہ رحم کرے, ملک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. ابھی جو صورتحال جو ہے نا وہ کوئی ملک کی سیٹسفیکٹری نہیں ہے. ابھی کل سے بیٹھے ہوئے ہم, ابھی تک بجلی نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر, اور جو اس کے اوپر بھی ڈاکٹر سراب سرکی صاحب ظاہر بجلی بحران ایک بڑا ایشو ہے ابھی. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں جو اب پہلے تو کچھ جیسا بھی تھا ظفرین بھائی, وہ جیسے ریسرسیشن آئی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, آپ کو پتا ہے 2008 میں دبئی بیٹھ گیا, پوری دنیا بیٹھ گئی, اس کے باوجود پاکستان چلتا رہا. جی پاکستان میں روٹی کا پرابلم نہیں ہوا, مہنگائی نہیں ہوئی. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اب یہ 4 سال کے لیے یہ جو عمران خان صاحب کی حکومت آئی, اس کے بعد پاکستان سنبھل نہیں پا رہا ہے. سب سے بڑی جو غلطی ہو گئی میں آپ کو بتاؤں, یہ ہمارا ملک جو ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے گندم جو ہے وہ آپ یہاں پر دے رہے ہیں کوئی 1000-1200 کی سبسڈی میں, اور آپ باہر سے خرید رہے ہیں 6000 کی. یہ پاکستان جیسا ملک یہ متحمل ہو سکتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, جو پہلے فائنانس منسٹر تھے, جی جب پیٹرول آپ وہاں سے لے رہے ہیں کوئی 300 کا مثال کے طور پر, یہاں پر آپ وہ دے رہے ہیں عوام کو 150 کا. یہ تو پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. کب تک آپ اس طرح, مطلب اگر سیاست کی بنیاد پر صرف سیاست کو بچانے کے لیے اس طرح کے اگر آپ اقدامات کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو آپ کے سامنے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں, اور معاشی طور پہ ظاہر جو پہلے تجربات کیے گئے وہ کارآمد ثابت نہیں ہوئے, اور ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ دلدل میں پھنستا جا رہا ہے, اور مزید مشکل فیصلے بھی کرنے ہوں گے. اور ڈاکٹر سراب سرکی صاحب جو فرما رہے تھے کہ ظاہر کیسے الیکشنز ہوں گے پنجاب اور کے پی میں, نگراں سیٹ اپ کیسے الیکشنز کرائے گا, معاشی طور پہ کمزور ہیں ہم, پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشنز بھی ہیں. اس پورے عمل میں کوئی نیا آئینی بحران تو جنم نہیں لے گا, کسی تھرڈ پارٹی کو اس کا فائدہ تو نہیں ہوگا. اس پہ محسن رضا صاحب کی رائے لیں گے, لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.